اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں عبادتوں کی بھی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ جہاں اور ادارے کے ساتھ یہ زیادہ سے زیادہ مالی کام کر سکیں اور ان کی مدد کر سکیں، اللہ تعالیٰ ہماری ہم تمام کاوشوں کو قبول فرما۔ ہمارے میڈیا کے جو بھائی آتے ہیں، کیمرہ مین ہیں یا جو بھی ہیں خبر لگانے والے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر عظیم عطا فرما۔ یہ موسم اور حالات کی پرواہ کیے بغیر ہر جگہ پہنچتے ہیں۔ پورے ملک میں ہمارے جتنے بھی صحافی بھائی آج 27 مئی 1990 میں پیپلز پارٹی کی اس وقت کی حکومت کی جانب سے جس طرح سرکاری اور ریاستی قوت کے ساتھ پکا قلعہ اور اس کے اطراف میں ایم کیو ایم اور ایم کیو ایم کے ساتھ ساتھ دیگر مہاجر کارکنوں، ماں اور بہنوں کے خلاف 2 دن تک اس کا محاصرہ کر محاصرہ جس کی شدت نے اس کو حالت جنگ میں پہنچا دیا تھا، ایک ایسی نفرت کہ جس میں پانی میں وہاں کے زہر ملا دیا گیا۔ آج سانحہ پکا قلعہ کی 27ویں برسی ہے، شاید میڈیا کو یاد ہو یا نہ یاد ہو، لیکن اس قدر یاد نہیں ہوتا جس طرح 12 مئی یاد ہوتا ہے کہ ایک منتخب سیاسی جماعت اور ایک پوری کمیونٹی کے خلاف جس نفرت کا اظہار کیا گیا، اس نے نظریہ پاکستان پہ کئی سوال اٹھا دیے تھے۔ کل کے بجٹ میں پاکستان کے اندر مظاہرین پر ربر کی گولیاں چلانے کے لیے بھی بجٹ رکھا گیا ہے اور چلائی بھی جاتی ہیں، لیکن یہ جو میرے شہر ہیں، سندھ کے شہری علاقے، ان کے نصیب میں کبھی یہ ربر کی گولیاں نہیں آئی ہیں۔ پانی اور بجلی کے لیے بھی احتجاج کے لیے جب چلتی ہیں، نعرے یہاں سے بلند ہو تو وہاں سے گولیوں کی آواز آتی ہے، آتشی گولیوں کی۔ اور ایک ایسے وقت میں جب اس محاصرے کے دوران مہاجر مائیں اپنے سروں پر قرآن رکھ کر ان محاصرہ کرنے والوں کی جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ سندھ کی جیلوں سے ڈاکوؤں اور جرائم پیشہ افراد کو نکال کر ہمارے گھروں کو لوٹنے، ماں بہنوں کو بے عزت کرنے اور نوجوانوں کو قتل کرنے کے لیے لایا گیا تھا، اور پاکستان کو یہ دن بھی دیکھنا تھا کہ قرآن کو گواہ بنا کے آنے والی ماؤں کے اوپر گولیاں چلائی گئیں تو وہ گولیاں ان قرآن شریف کے اندر سے ہوتی ہوئی ماؤں کے سینوں میں اتار دی گئیں۔ سوال ہے پاکستان سے، سوال ہے یہاں کے نظام عدل سے، سوال ہے یہاں کے نظام انصاف سے کہ ہم ان اپنے درجنوں شہیدوں، ماؤں کے قاتلوں کو سزا دینے کے لیے کب تک انتظار کریں؟ کب سانحہ پکا قلعہ کے شہداؤں کو انصاف ملے گا؟ آج سندھ کے شہری علاقے یہ پوچھنے پہ حق بجانب ہیں کہ 30 سپتمبر 1988 میں، جس کو اب تقریباً 19-20 سال ہونے والے ہیں، 250 مہاجر نوجوانوں کو کچھ گاڑیاں شہر میں داخل ہوتی ہیں اور خون سے لہلا دیتی ہیں۔ 250 پاکستان میں شاید ہی اتنا بڑا سانحہ ہوا ہو۔ ابھی چند دن پہلے پاکستان کی عدلیہ نے
اس میں جو نامزد مجرمان تھے، نسل پرست، قوم پرست، دہشت گرد، ڈاکو، ان کو بری کر دیا ہے۔ سوال ایم کیو ایم اٹھاتی ہے، حیدرآباد شہر اٹھاتا ہے، سندھ کے شہری علاقے اٹھاتے ہیں، مہاجر قوم اٹھاتی ہے، تمام حق پرست اٹھاتے ہیں، انصاف پسند اور جمہوریت پسند حلقے اٹھاتے ہیں کہ اگر یہ قتل ان لوگوں نے نہیں کیا تھا جن کو آپ نے بری کیا ہے، تو پھر بتائیے ان کے اصل قاتل کون ہے اور ان کو کون ڈھونڈ کے لائے گا۔ کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مقتول اور ان کے خاندان قبائلی دور کی طرح ان کے قاتلوں کو خود ڈھونڈتے پھریں؟ بہرحال ہم ایک بار پھر حکومت سے، ریاست سے، پاکستان کی عدلیہ سے، ارباب اختیار سے مطالبہ کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ سانحہ پکا قلعہ کے مجرموں کو کٹہرے میں لا کر، آج تک ایک شخص نہیں پکڑا گیا، کوئی معطل نہیں ہوا، کسی پولیس والے کی تنزلی نہیں ہوئی۔ اگر آپ مہاجروں کو انصاف نہیں دے سکتے تو اس کا آ کر کھلا اعلان کر دیجئے۔ پھر بھی پاکستان میں جتنی بھی جمہوریت ہے اور جیسی بھی جمہوریت ہے، اس کو غنیمت جانتے ہوئے ایم کیو ایم مطالبہ کرتی ہے کہ فوری طور پر سانحہ پکا قلعہ کی دوبارہ انکوائری کی جائے، کمیشن بیٹھایا جائے اور مجرموں کا تعین بھی کیا جائے، ان پہ کیس بھی چلائے جائے اور ان کو سزا اور انجام تک بھی پہنچایا جائے۔ بہت بہت شکریہ، اور ہم دعا کرتے ہیں سانحہ پکا قلعہ کے شہداء کا، اور یہ یقین قوم کو دلاتے ہیں، ان کے لواحقین کو دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ان کا خون رائگاں نہیں جائے گا۔